السلام على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فورٹین 48 ہجرہ کے یا میازہ کے پہلے عشرے کی آج 8 محرم کی مجلس ہے، اور چونکہ آج کی مجلس بھی ایک ایسی مجلس ہے جس میں مصائب یا غم کا بیان ذرا زیادہ ہونا چاہیے. اگرچہ میں مصائب میں بھی یہ جملہ ریپیٹ کروں گا، لیکن ابھی بھی بتا دوں کہ آج جس شہزادے کی شہادت کا بیان ہے ان کے جہاد کی تو بات چھوڑیے، خالی رخصتی میں مولا حسین کا جو طریقہ تھا وہ باقی تمام مجاہدین و شہیدوں سے الگ تھا. تو خیر وہ بات ہوگی. ابھی صرف یہ گزارش ہے، ایک بہت مختصر سی گزارش آج کی مجلس کے شروع میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری مجالس ہوئی ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں آئیں کہ جس سے ریلیٹڈ لوگوں کے کوسچنز تھے. ایک دو کا جواب تو میں ہر مجلس کے شروع میں دیتا رہا، لیکن باقی میں نے سوچا تھا کہ Q&A سیشن میں جواب آ جائے گا، لیکن ڈسپائٹ کہ وہ 70 منٹ کا سیشن تھا لیکن مور دین 60% سوالات نہیں آ سکے، اتنے سارے لوگوں نے سوال کیے تھے. تو صرف ایک کا جواب آج دے رہا ہوں، اگرچہ آج وقت کم ہے. ابھی اناؤنسمنٹ تو ہو گیا کہ وہ سیشن اپلوڈ ہونے والا ہے، لیکن ایک سوال اتنا پوچھا گیا اور بہت شارٹ میں جواب دے رہا ہوں. اگر آپ کو اس کا پورا کمپلیٹ جواب چاہیے تو وہ کوسچن آنسر سیشن سن لیجئے گا، لیکن غالباً اس کمپلیٹ جواب کی آپ کو ضرورت نہیں. مختصر کہ کیا ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی ہے، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ایوائڈ کریں. جی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا تھا کہ سم علماء کا یہ اوپینین، ناٹ آل علماء، ناٹ مائی اپنا اوپینین، نو، چند علماء کا یہ اوپینین ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن میں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی، اپنا اوپینین نہیں دیا، اپنی ریسرچ نہیں بتائی، اور جو ہمارے بڑے بڑے مراجع ہیں جن کی ہم تقلید میں ہیں ان کی بات نہیں کی. تو ان شارٹ جواب یہ کہ یس یو کین ریسائٹ زیارت عاشورہ ڈیلی وداؤٹ اینی پرابلم. اب آ جائیے، جو ہمارا اپنا سبجیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کو ہر صورت میں کل لاسٹ مجلس ٹمارو اینڈ تک پہنچانا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو مجلس ہوگی زیارت کی اس میں تو مومنین اتنی تعداد میں نہیں آ سکیں گے. تو بہت جلدی بات کہ اسلام ٹوٹل سبمیشن. دو بہت ہی اہم ایگزامپل ہے جو میں یہاں دیتا ہوں، لیکن وہ اتنی بار میں نے ریپیٹ کی کہ وہ دونوں کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے. ایک کو میں ابھی بتاؤں گا، اور شروع میں نے آپ حضرات سے یہ اپولوجی کر لی کہ یہ میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن کیا کریں، کچھ چیزیں ایسی کہ 5 منٹ کے چھوٹے سے اگزامپل میں مسئلہ اتنا واضح ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ آدھے گھنٹے کی یا 40 منٹ کی تقریر کی ضرورت نہیں. ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں. اسلام ٹوٹل سبمیشن. مولا کائنات نے تعریف کی، قرآن کریم نے پہلے کہا اسلام کس کا نام ہے، کہ خالی نماز اللہ کے لیے نہ ہو، تمہاری پوری زندگی اللہ کے لیے. یہ ہے اسلام، پوری زندگی. نماز کی اگزامپل اس لیے دی کہ نماز آپ تو یا تو پڑھیں گے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں یا تو آپ نماز پڑھیں گے نہیں، اور اگر پڑھیں گے تو آپ ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اللہ نے بتائی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نماز فجر جو ہے وہ 2 کے 3 پڑھ لیں. وہ دوسرے لوگ تھے جو شراب کے نشے میں 2 کی 4 پڑھ کے پلٹ کے پوچھتے تھے کہ اگر مزہ آ رہا ہے تو میں اس کو اور بڑھا سکتا ہوں. لیکن مومن کوئی ایسا نہیں ملے گا، یا نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، لیکن پڑھے گا تو ویسے ہی پڑھے گا کہ جیسی اللہ نے بتائی. تو کہا اسی طرح سے. اب یہ ایگزامپل میں اور بہت سارے
پوائنٹ لا سکتا ہوں، لیکن آج ذرا ٹائم کم ہے، میری اسپیڈ فاسٹ ہو جاتی ہے، مجمع کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو روکتا ہوں تو گھڑی میرے کنٹرول سے نکل جاتی ہے، تو کبھی فاسٹ کبھی سلو کر کے پیغام پہنچانا ہے کہ اب نماز کی مثال قرآن نے دی، ایگزامپل، کہ جیسے نماز میں تم کسی اور کا انٹرفیئرنس برداشت نہیں کر سکتے، یا چھوڑ دو گے یا پڑھو گے تو جیسے اللہ نے بتائی ہے، یا تمہاری پوری زندگی ایسی ہونی چاہیے، یہ مکمل جو حکم خدا ہے اس کے مطابق، اور مولا نے اس کو فرمایا الاسلام هو التسلیم، ٹوٹل سرنڈر اللہ کے سامنے، ٹوٹل سبمیشن۔ اور اس کی بہت ہی چھوٹی سی ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں، ویسے تو اس کو بھی کبھی میں بہت ڈیٹیل میں لیتا ہوں، لیکن بہت مختصر بات، اور جن لوگوں نے سنا ہے تو ابھی سے میں معذرت کر لوں، اور وہ یہ پرانا زمانہ، سلیوز مارکیٹ میں بکتے تھے، اور وہ وہی کام کرتے تھے کہ جو آج آپ کے گھر میں مختلف قسم کے یہ ڈومیسٹک اپلائنسز کام کرتے ہیں، پہلے آدمی یہ کام کرتے تھے، ان کو غلام کہتے ہیں۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں، خرید کے لے آتے ہیں، جیسے آج آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو کچن کی چیز خریدنے آپ چلے گئے، آج آپ کو ضرورت پڑی تو مثلا برف ہٹانے والا مشین لے کے آ گئے، لان موور لے کے آ گئے، اسی طرح غلام لے۔ اچھا، غلام لانے کے بعد اس کی مینٹیننس ضروری، جیسے آج بھی آپ کوئی مشینری لائیں گے، مینٹیننس نہیں کریں گے تو قیمتی سے قیمتی مشینری خراب ہو جائے گی۔ مینٹیننس کیا ہے کہ اس کو پراپر غذا ملے، پراپر رہنے کی جگہ ملے، پراپر ڈریسنگ ملے، کیونکہ غلام دنیا کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، سب افریقہ سے بھی نہیں آتے تھے، جب میجورٹی آپ کی جو کہ افریقہ سے آئی ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ افریقہ سے تو غلام آتے تھے، لیکن سب وہاں سے نہیں آتے تھے، تو کہاں سے آ رہا ہے اس علاقے کے اعتبار سے، تو اس نے پہلا سوال آقا نے کیا کہ غلام اگر مر گیا تو بہت بڑا لاس، تو کہا کہ تم کھاتے کیا ہو؟ غلام نے حیران ہو کر کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ میرے ماسٹر ہیں، آپ میرے آقا ہیں، جو آپ مجھے دیں گے وہ مجھے کھانا پڑے۔ اچھا، تمہارا ڈریس کیسا؟ ڈریس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، وہ عربوں کا جبہ پہن کر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا کو کام ہی نہیں کر سکتے، صرف آپ کو صوفے پہ لیٹ کے شیشہ پینا، شیشہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کو چھوڑیے، ابھی ہے بری عادت، ہے بری ہیبٹ، خیر، تو خلاصہ یہ کیا وہ ڈریس جو ہے نا کمفرٹیبل ہو آدمی کام کرنے کا، ہر ایک کا ہوتا ہے، کیا پہنتے ہو تمہارے کیا عادت؟ حیران ہو کر کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے ماسٹر ہیں، جو آپ دیں گے مجھے پہننا پڑے گا۔ اچھا، تم رہتے کہاں؟ یہ بھی بہت عجیب سوال ہے، کیونکہ اگر افریقہ کے جنگل سے آیا ہے تو وہ دیوار میں نہیں رہ سکے گا، اسے باہر اوپن اسپیس چاہیے۔ حیران ہو کر کہا مجھ سے کیوں پوچھتے؟ جہاں پہ آپ رکھیں گے وہاں پہ مجھے رہنا ہے، بیکاز آئی ایم غلام، آئی ایم سلیو، یو آر مائی ماسٹر۔ رونے لگے یہ صاحب، کہنے لگے کہ اس نے تو مجھے پورا اسلام سکھا دیا۔ میں نے پوچھا کھاؤ گے کیا؟ کہا کہ آپ آقا ہیں جو کھلائیں گے۔ پہنو گے کیا؟ آپ آقا ہیں جو پہنائیں گے۔ رہو گے کہاں؟ آپ آقا ہیں جو پہنائیں گے۔ ارے یہ تو صرف میں خرید کے لایا ہوں، جو واقعاً ہمارا ماسٹر اور آقا ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہے اسلام۔ کھاؤ وہ جو کھلانا چاہتا ہے، پہنو وہ جو پہنانا چاہتا ہے، رہو وہاں پہ کہ جہاں پہ وہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور جب رہنے کی بات آتی ہے تو ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن آج نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ پھر وہ سبجیکٹ آج کا بدل جائے گا، کہ خاص طور پر لیڈیز کے حجاب کا مسئلہ جب آتا ہے تو یہ لباس والی چیز بہت اہم ہے۔ اگر واقع آپ اللہ کو اپنا کریٹر مانتے ہیں، اللہ کو اپنا ماسٹر مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، تو جو وہ کھلائے وہ کھانا ہے، جو وہ پہنائے وہ پہننا ہے، جہاں وہ رکھے وہاں رہنا ہے۔ یہ ہے الاسلام هو التسلیم، ٹوٹل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسے کرے؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ کیونکہ ایک تو ویسے بھی اللہ نے انسان کو اس طرح بنایا کہ اس کے انگریڈینٹ میں دو چیزیں رکھی، انسان کے اندر بھی دو چیزوں کا مکسچر ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ انسان کے اندر وہ ایک خواہش ہوتی ہے گناہ کی طرف لے جانے والی، گناہ کی طرف۔ اب میں ٹائم نہیں نا تو میں بہت زیادہ اس کی انگلش پہ نہیں کرتا ہوں، کہ انسان کو بنایا اس طرح کہ انسان میں ایک طرف نیکی کی خواہش ہوتی ہے، ایک طرف گناہ کی۔ تو ایک تو ہمارے انگریڈینٹ میں وہ رکھ دیا جو ہم کو گناہ کی طرف لے جائے، اور جو تھوڑا بہت کمی رہ گئی تو شیطان کو ہمارے پیچھے لگا دیا۔ اللہ ہی نے تو شیطان کو اجازت دی ہے نا۔ اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ شیطان کو اتنا پاورفل کیوں بنا دیا؟ جو مومن کا اسٹیٹس نہیں ہے وہ شیطان کا ہے۔ صحت ہے اس کو، لمبی عمر ہے اسے، کسی ایئر لائن اور ٹریول کی اور بزنس اور فرسٹ کلاس کی ضرورت نہیں ہے، سیکنڈ میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، ہر چیز اس کو ملی۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اتنا اس کو ہائی اسٹیٹس کیسے ملا، یہ جو پاورز ہے اس کی دنیا کی۔ لیکن بہرحال ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو انر سے بھی ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور آؤٹر بھی ایک ایسا فیکٹر موجود ہے جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور خدا بندہ تو کہہ رہا ہے ٹوٹل سبمیشن، ہر چیز میری مانو، حتی کھانے تک کی بات، ہر چیز مانو، اور قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا بھی جائے گا
ابھی میں مثال پہ آ رہا ہوں کیسے خود مولا نے اس حدیث کے اندر اسلام کی جو ڈیفینیشن بتائی تو کیا کہا الاسلام ہوا تسلیم والتسلیم ہوا الیقین. یہ ٹوٹل سبمیشن آ نہیں سکتا جب تک کہ تمہیں مکمل یقین نہ ہو کہ ایک اللہ ہے اس کائنات میں. اگر یہ یقین نہ ہو 50-50 ہو پتہ نہیں اللہ ہے پتہ نہیں اللہ نہیں ہے تو آدمی کبھی بھی ٹوٹل سرنڈر نہیں کرے گا اپنے آپ کو اللہ کی طرف. یقین ہونا چاہیے اور یقین کا نام ہے اصول دین. یقین کا نام ہے عقیدہ. عمل بعد میں آ رہا ہے. یقین ہوگا تو انسان کا عمل چینج ہوگا. اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی یہ بڑی میری مجلسیں ہیں ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں کہ اب یقین ہونا چاہیے اللہ پر. سمجھدار کے لیے خالی اللہ کا یقین کافی. وہ جو زلیخا کا بہت مشہور واقعہ ہے یوسف اور زلیخا کی داستان جو پورے قرآن کے اندر عجیب بات ہے کہ سورہ یوسف پورا ایک سورہ اس پہ نازل ہوا. وہاں پہ ایک جملہ آتا ہے نا کہ جب اس خاتون نے جو بعد میں توبہ کر رہی ہے تو بڑی قابل احترام بن گئی جب اس خاتون نے گناہ کا ارادہ کیا. حضرت یوسف کا واقعہ جب گناہ کا ارادہ کیا اور دروازہ وغیرہ لاک کیا بعض باتیں ممبر پہ اچھی بھی نہیں لگتی ہیں چاہے وہ حدیث میں ہی کیوں نہ آئی. تو ایک کام اس نے یہ کیا کہ اس کے کمرے میں کچھ جو شیلف تھے نا اس کے اوپر اس نے کرٹن ڈال دیا. حضرت یوسف نے سوال کیا یہ کیا کر رہی؟ کہا کہ یہاں پہ میرے خدا بیٹھے ہوئے بتوں کی پوجا کرتی ہے نا وہ بت بنا کے رکھے. کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ان کے سامنے کیسے گناہ کروں اس لیے میں نے ان کو چھپا دیا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ تیرا خدا ایسا ہے کہ پردہ ڈالو تو اس کو نظر نہیں آتا کیا ہو رہا لیکن جو میرا خدا ہے وہ میرے ایک ایک ایکشن کو دیکھتا ہے چاہے میں 7 پردوں میں بیٹھ کے وہ عمل کیوں نہ کروں. تو جب تو اتنا ڈر رہی ہے برے خدا سے غلط خدا سے جھوٹے خدا سے بے خدا سے تو مجھے تو اپنے حقیقی خدا سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اگر واقعاً لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں اور اتنا آپ کا بلیو ہے اللہ پر تو یہی ایک جملہ کافی ہے ہر گناہ سے آدمی کو روکنے کے لیے. یہی ایک جملہ کافی ہے. لیکن ہر آدمی کا اتنا بلیو نہیں ہوتا. اللہ کو مانتا ہے لیکن اتنا نہیں. تو دوسرا بہت اہم عقیدہ جو آدمی کو گناہوں سے روکے وہ ہے آخرت کا عقیدہ. بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسلام کے 2 ہی عقیدے ہیں بیس ایک اللہ اور ایک آخرت. باقی جتنے عقیدے ہیں رسالت امامت وہ اللہ کی عقیدے کا ایک پارٹ ہے. آخرت کا عقیدہ یہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکے گا. 10ویں امام کا واقعہ یاد کر لیجئے بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں ٹائم بالکل نہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب راوی ان کے گھر گیا یہ نارمل حالات نہیں. 10ویں امام کو متوکل جیسے ظالم نے گرفتار کر کے مدینے سے سامرہ بلایا. وہی تو اسی وجہ سے تو 10ویں کا روزہ ہے سامرہ. اور 10ویں کا نام آتا ہے تو کربلا اور کربلا کی زیارت یاد آتی ہے. یاد آنے کا مطلب یہ کہ وے آف اسپیکنگ ہے ورنہ کون مومن بھولتا ہے کربلا کیونکہ سب سے زیادہ زیارت پر ریسٹرکشن ڈالنے والے کا نام متوکل تھا اور 10ویں امام کے زمانے میں وہ پابندی لگا رہا. وہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. تو 10ویں امام کو گرفتار کر کے بلایا تو سامرہ لیکن 7th امام کی طرح ان کو جیل میں نہیں ڈالا ہاؤس اریسٹ. اب وہ ہاؤس اریسٹ ہے ایک مومن کسی طرح وہاں پہنچ گیا امام سے ملنے. مفاتیح الجناح میں بھی شیخ عباس قمی نے اس کو کوٹ کیا اگرچہ یہ اصل میں تو بڑی بڑی کتابوں میں واقعہ ہے. جب وہ امام کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ امام کے سامنے قبر تیار ہے. قبر کھدی ہوئی. وہ یہ سمجھا کہ شاید امام کی شہادت کا ٹائم آ گیا اس لیے امام نے پہلے سے انتظام کر لیا. تو یہ جیسے ہی اس کے دماغ میں یہ خیال آیا رونے لگا. امام نے کہا نہیں تو سوچ رہا ہے ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا تو مولا گھر کے اندر یہ قبر آپ نے کیوں تیار کی؟ انسان کے گھر میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہر آدمی جو اپنا لیونگ روم ہے بیڈ روم ہے ڈرائنگ روم ہے مختلف چیزوں کے ساتھ جیسا اس کی مینٹیلٹی ہے وہ اس کو ڈیکوریٹ کرتا. لیکن قبر تو کسی کے گھر میں نہیں دیکھی. امام جواب دے رہے ہیں کہ قبر اس لیے تاکہ میں دنیا کا کوئی بھی کام کروں چھوٹے سے چھوٹا ہو کے بڑے سے بڑا یہ قبر مجھے یاد رہے کہ ایک دن مجھے اس میں جا کر اپنے ایوری ایکشن کا جواب دینا ہے. تو یہ قبر اس لیے تاکہ آدمی کو اللہ کے لیے ٹوٹل سبمیشن اور سرنڈر کے لیے تیار کیا جائے. ابھی میں رکتا ہوں. یہ امام کا واقعہ کیا اپنے لیے لیکن اسی طرح سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ آقا حسین نے میدان عرفات میں دعائے عرفہ پڑھی خدا بندہ اتنے گناہ نعوذ باللہ کہ اپنے لیے کیا صحیفہ کاملہ کی دعائیں چوتھے امام نے اپنے لیے مانگی کیا اے خدا میں تو ڈر رہا ہوں کہ قیامت میں کیسے حساب دوں گا گناہوں کا بوجھ میری کمر پہ ہے کیا اپنے لیے کیا دعائے کمائل مولا نے جو ہمیں سکھائی کہ تام عذاب ہا عذاب کا مزہ تو ہر ایک کو چکنا ہے کیا مولا اپنے لیے کہہ رہے نعوذ باللہ
معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم آئے تطہیر کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے امام معصوم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ. لیکن پھر کس کے لیے یہ قبر؟ اچھا کیا متوکل کے لیے؟ متوکل آ کے دیکھے گا کہ امام کا طریقہ کیا ہے تو میں اس کو فالو کروں. کیا یہ امام نے یزید کے لیے قبر بنائی ہے اپنے کمرے میں کہ یزید دیکھے گا تو مجھے فالو کرے گا؟ نہ امام نے اپنے لیے قبر بنائی ہے، نہ امام نے اپنے دشمنوں کے لیے بنائی ہے. پتا ہے کہ ہمارے دشمن تو ہمیں فالو ہی نہیں کر رہے. یہ بنائی ہے اپنے شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے. اور میں سے کیا دیا؟ جب تک تمہیں قبر یاد رہے اور یہ یاد رہے کہ قبر میں حساب کتاب دینا، اس وقت تک تم اللہ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کرو گے. قرآن کریم کے سورہ کہف میں، سورہ کہف پھر ایک جملہ دہرا دوں، یہ وہ سورہ جو اس وقت آقا حسین نے تلاوت کیا جب کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کیونکہ 11 محرم کی مجلس میں عام طور پہ یہ پڑھا جاتا ہے واقعہ، تو وہاں تھوڑا سا اس کا ریزن بھی بتاؤں گا، لیکن فی الحال ابھی آ جائیے. اس میں ایک آیت آئی کہ قیامت کا دن آدمی کو بک آف ایکشنز دی جائے، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، لو پکڑو. اور قرآن کہہ رہا ما لہذا الکتاب، مومن گھبرا کے کہے گا ارے یہ کیسی کتاب ہے جس میں میرا لا یغادر کبیرۃ منہا ولا صغیرہ، میرے بڑے سے بڑے گناہ کا بھی ذکر ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ذکر ہے. آپ بھول گئے ہوں گے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جب لاسٹ ویک ٹیوزڈے کا دن آیا تھا اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تھے تو آپ نے رائٹ فٹ باہر پہلے نکالا تھا کہ لیفٹ؟ جب آپ واش روم میں گئے تھے تو آپ کے پیروں کی حرکت کیا تھی؟ اب آپ ایک اندازہ لگائے کہ میری ہیبٹ ہے وہ الگ چیز ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ بک آف ایکشن کے اندر جس دن سے آپ بالغ ہوئے ہیں مرتے دم تک پیروں کا ایکشن بھی لکھا ہے کہ جب یہ مسجد میں جاتا ہے تو کون سا پیر آگے کرتا ہے، جب یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کون سا پیر آگے کرتا ہے، جب یہ واش روم میں جاتا ہے تو کون سا پیر آگے کرتا ہے. ایک ایک ہمارا ایکشن لکھا جو ہم بھول گئے. لیکن سورہ کہف کہہ رہا ہے کہ مومن حیران ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب، ارے اتنی کمپلیٹ کتاب کیسے ہے؟ اگر آخرت یاد رہے اور یہ آیت یاد رہے تو یہ انسان کو گناہوں سے روکنے والی. مگر اب ہے آج کا موضوع. اب دیکھیے جتنا وقت بھی میرے پاس غم کے بیان سے پہلے ہو، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اور وہ یہ کہ اصل عقیدہ تو توحید کا ہے. مومن کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہے، بس یہ عقیدہ کافی ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرے گا. لیکن ابھی ہمارا اتنا اسٹیٹس تو ہائی نہیں. ہاں مولا کا جو جملہ مشہور ہے کہ اگر سارے پردے بھی ہٹا لیے جائیں تو جو میرا یقین ہے اللہ میں اس کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. وہ مولا کا اسٹیٹس. ہمارے لیے پھر آخرت ایک چیز ہے. اب یہ جو آخرت ہم کو اگر یاد رہے تو اب قرآن کریم نے ایک وٹنس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ایک ریزن بتایا کہ 2 وٹنس کیوں ہوں گے، عورتیں 4 کیوں ہوں گی. وہ جو کچھ ہے ٹائم نہیں، اس کا خلاصہ یہ کہ اس میں کبھی اگر ایک کچھ بھول رہا ہے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے. اب اس کے لیے جو عقیدے ہیں نا کبھی بھول جاتے ہیں نا، ذہن سے نکل جاتے ہیں. کوئی سپورٹر، کوئی ہمارا پارٹنر، کوئی ہمارا مددگار ہونا چاہیے. اسی لیے اسلام میں اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے شادی کنسٹیٹیوشن. اسے اپنی زندگی گزارنے کا ذریعہ نہ سمجھے. یہ اللہ کی طرف سے اتنی اہم عبادت ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جتنے نکاح آپ نے اٹینڈ کیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جتنے نکاح آپ نے کیے ہیں، آپ نے ایک ہی تو کیا ہوگا نا، لیکن جتنے اٹینڈ کیے اس کے اندر ایک حدیث ضرور پڑھی جاتی ہے نکاح سے پہلے. وہ کیا حدیث ہے؟ غور کیجئے، توجہ دیجئے، علماء اس دن یاد بھی دلاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ من تزوج فقط احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الآخر. جس نے نکاح کیا، شادی کی، تزویج کی، اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا. یہ آدھا دین بچ جاتا ہے. اب وہ جتنا اس کو تقوی، فلیتق اللہ، وہی سورہ طلاق کی آیت من یتق اللہ، جتنا اسے تقوی کرنا ہے آدھے دین میں کرنا. تو شادی آدھے دین کو بچانے والا ذریعہ. وہ شیطان جو ہمارے ایک نیکی کے عمل کو قبول نہیں کرتا، شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو ہمیں روکتا ہے نیکی سے. اگر نہ روک پائے، مومن کسی طرح اس کے ہاتھ سے سلپ کر جائے، تو پھر وہ یہ کرتا ہے جو عمل ہم نے کیا ہے نا، جو عبادت، اس کو ضائع کرتا ہے. پہلے تو کوشش کرے گا عمل نہ ہو. میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں. شیطان پہلے کوشش کرے گا آپ نماز نہیں پڑھیں. اب اگر صحیح مومن ہے، صحیح مومن کسے کہتے ہیں؟ جو حسین کا آزادار بھی ہو. تو اسے کربلا یاد ہوگی. کربلا میں عاشور کی صبح نماز فجر سے عاشور کی دوپہر اس نماز ظہر سے کہ جو 2 صحابی تیر برداشت کر رہے ہیں،
اور عاشور کا اختتام عصر آقا حسین کے آخری سجدے سے، اور عاشور کی مغرب تمام بیویوں نے زمین کربلا پہ تیمم کر کے پہلا کام یہ کیا کہ مغرب عشاء کی نماز پڑھی. تو جسے عاشور یاد ہے وہ تو کبھی نماز میں کمی نہیں کرے. لیکن نماز پڑھ لی مومن نے، اب شیطان بیٹھ جائے گا گھر میں کہ بھائی اس نے تو نماز پڑھ لی. نہیں، وہ اس نماز کو ضائع کرے. پڑھ تو لی ہے نماز لیکن یہ نماز ضائع کرو. اب میں کہہ رہا ہوں، چھوٹی مثال دے رہا ہوں کیونکہ میں نہ تو مسئلے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس سال، پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں آپ کو، ایک ایسا عالم ملا ہوا، اور نہ ہی آج میرے پاس ٹائم. چھوٹا سا نماز پڑھ لی مومن، خاص طور پہ ہماری بچیاں آج کل کی. لیکن نماز کا پراپر ڈریس ہوتا. اگر نماز کے اندر ذرا کلائی نظر آ رہی ہے، ذرا اینکل نظر آ رہے ہیں، تو نماز اس کی غلط ہو رہی. پڑھ بھی رہی ہے بیچارے، محنت بھی کر رہی ہے، ٹائم بھی نکال رہی ہے، طہارت کا بھی انتظام کر رہی ہے نماز کی وجہ سے، نماز ضائع بھی کر رہی ہے. اب یہ وہی کہ شیطان عبادت سے روکے گا. اگر دیکھا کہ نہیں یہ نکل گیا میرے ہاتھ سے تو عبادت ضائع کرو. اب اس میں ضرورت ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو، اور وہ جو ہے اس کا نام ہوتا ہے لائف پارٹنر. بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی. تو امام نے کہا آدھا دین تمہارا بچتا ہے شادی سے. شیطان جو ہمارے ایک عمل پر راضی نہیں ہے، وہ اس پر کیسے راضی ہوگا کہ ہم نے اپنا آدھا دین بچا لیا. اب وہ ساری کوشش کرے گا کہ ہمیں شادی بیاہ کے انسٹیٹیوشن کو ہم تباہ کریں. یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں، اگر ذہن میں یہ کنسپٹ ہو جائے، بھائی آپ رمضان میں اتنے لمبے لمبے روزے رکھ کے اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ جی وہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ ڈائٹ کرو اور میں ڈائٹ پلان کروں اس لیے میں نے فاقہ کیا ہے، تو روزہ تو نہیں ہوا نا. کہ اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے تو اللہ کے لیے شوہر بیوی کو برداشت کرے اور بیوی شوہر کو برداشت کرے. جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا پرابلم بن گیا ہے، اس وقت ٹائم بھی ٹالرنس ختم ہو گیا. اتنی سی بات کسی سے برداشت نہیں ہو رہی. یہ بہت لمبا موضوع ہے، کہیں اور جا رہا ہے، لیکن جا صحیح ڈائریکشن میں رہا، ٹائم نہیں. کیونکہ اس وقت طلاق ہمارے یہاں نمازی پھر بھی زیادہ ہیں لیکن طلاق کس طرح بڑھ رہی ہے. اب یہاں پہ میں چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں، چھوٹی ان معنوں میں کہ ورڈنگ اس میں بہت کم ہے، صرف 4، لیکن اتنا بڑا میسج ہے، اتنا بڑا اس کے اندر فلسفی ہے اسلام. مولا سے سوال کیا گیا کہ یا امیر المومنین، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے شہزادی فاطمہ کو کیسا پایا، آپ کے اعتبار سے آپ کا کیا کومنٹ؟ فاطمہ کے فضائل قرآن بتا رہا، فاطمہ کے فضائل رسول خدا بتا رہے، فاطمہ کے فضائل ان کی اولاد پاک و پاکیزہ اولاد امام بتا رہے، فاطمہ کے فضائل وہ زیارتیں بتا رہی ہیں جو شہزادی کے نام سے آئیں. تو انتہا ہے فضائل فاطمہ کی. لیکن اب پوچھا جا رہا ہے باب مدینۃ العلم سے جس کا علم کمپلیٹ ہے، آپ بتائیے. مولا نے کیا جواب دیا؟ 4 لفظ، صرف 4 ورڈ. نعم العون للعبادہ. فاطمہ میرے لیے بہترین ہیلپر اور مددگار تھی. اون یعنی مددگار، ہیلپ کرنے والا. للعبادہ، اللہ کی عبادت کے لیے. علی کہہ رہے ہیں وہی جیسا میں نے کہا کہ یہ معصومین کے جملے اپنے لیے نہیں ہوتے. امام نے بتا دیا کہ شادی کا انسٹیٹیوشن اس کی بیس اس بات پر ہے کہ جو تمہارا پارٹنر ہے وہ اللہ کی عبادت میں تمہارا مددگار بنے. بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی، بہت ساری اس میں باتیں ہیں، لیکن یہ جب یہ شہزادی کی سب سے بڑی خاصیت آ رہی تو ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، اور پھر وہی خیال کرتے ہوئے جو کل لاسٹ نائٹ کی مجلس میں نے کہا کہ ذہن میں رکھیے گا قیامت میں اتنی سی نیکی کی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اب اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بھاگے گا آدمی باپ ماں اولاد کو دیکھ کر اتنی سی نیکی کی. اور گھر ایسا ہو کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو یہ ساری نیکیاں سکھائے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، ٹالرنس ہو. اب برا شوہر ظلم کر رہا ہے، حق ادا نہیں کر رہا، اسلام نے طریقہ رکھا ہے طلاق کا. طلاق اسلام نے ہی رکھی ہے. کرسچینٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ ٹل ڈیتھ ساتھ رہنا ہے، طلاق کا کوئی راستہ ہی نہیں. اسلام نے رکھا، لیکن ہر بات پہ طلاق نے کہا پہلے اچھا ٹالریٹ کرو. ٹالریٹ کیسے کرے؟ بعض لوگوں کی زبان اتنی خراب ہوتی. اب جیسے یہاں پہ بہت سارے فزیکل مسئلے تو پیش نہیں آئیں گے، مارنا پیٹنا، یہ انڈیا پاکستان ایسٹ افریقہ کا مسئلہ، لیکن اور یہ زبان جو ہے نا، یہ جواب دینا ہے، یہی اتنی بری چیز ہوتی. اب اگر برداشت کرو یہ سوچ کر کہ تمہارا آخرت کا اکاؤنٹ بڑھتا جا رہا، تم جو خاموش رہے نا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، تو کیا ہوا؟ آخرت میں جو تمہارا اکاؤنٹ ہے نا، اب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم ملینر. تم ملینر بنتے چلے جا رہے. بلکہ یہاں ایک بہت عجیب جملہ مجھے یاد آ رہا ہے
ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے لیکن وہ جملہ عرض کر دوں. جس وقت اب وہ میرا بچپنا تھا. بہرحال ہر آدمی کا ایک بچپن ہوتا ہے. حتیٰ امام معصوم کے واقعات میں بچپنے میں کہ وہ لوگ شرعی کھیل کھیلا کرتے تھے, حسنین ایک دوسرے سے ریسلنگ کرتے تھے اور دوسرے مقابلے. بچپنا تھا. جب شروع میں داڑھی آتی ہے نا لڑکوں کے, تو بعض لوگوں کی داڑھی جو ہے نا وہ اچھی نہیں آتی. تھوڑے سے بالی دار, 2 بالی دار, دیکھنے میں بری لگتی ہے. کچھ لوگوں کی جو بڑی اچھی اور خوبصورت داڑھی آتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد داڑھی کو خوبصورت بنائے بھی جا سکتا ہے. اسی وقت اسی زمانے میں آیت اللہ خوئی مرحوم کی مرجعیت شروع ہوئی تھی, یعنی آیت اللہ محسن حکیم کا انتقال ہوا تھا. بچپنا تھا میرا. بچپنے سے مطلب ہے کہ داڑھی آ گئی تھی, بس پہلی داڑھی جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آ گئی تھی اور عجیب سی تھی. تو ایک خط لکھ دیا. اس زمانے میں تو لیٹر ہی جاتے تھے کہ بھائی میں داڑھی منڈوانا نہیں چاہتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیو, لیکن ایک مرتبہ شیو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد سنا ہے کہ داڑھی بالکل اچھی آتی. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اچھا, اب مرجع عام طور پہ کیا کہتا ہے, یس یا نو. وہ سمجھ گئے کہ یہ سوال کسی بچے کی طرف سے آئے جس کی اتنی نالج نہیں ہے. ایک عجیب جواب دیا. پہلے تو ان کی جو شرعی ذمہ داری ہے کا جائز نہیں, کہا بلکہ یہ والی داڑھی زیادہ اچھی ہے. یہ سمجھ کے کہ بچہ پوچھ رہا ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ ابھی 14-15 سال کا ہے, تو جواب میں وہ نصیحت بھی کر رہے ہیں بغیر نصیحت کا لفظ لائے کہ نہیں حرام ہے داڑھی کا شیو کرنا, بلکہ یہ داڑھی زیادہ اچھی ہے کیونکہ اگر خوبصورت داڑھی آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کی نیت میں گڑبڑ ہو جائے, وہ اللہ کے لیے نہ رکھے داڑھی, وہ رکھ رہا ہو اپنی خوبصورتی کے لیے. جو داڑھی تم بتا رہے ہو یہ جو رکھو گے تو صرف اللہ کے لیے رکھو گے. جو آدمی کو بشکل و بصورت بنا رہی ہے داڑھی, وہ تو آدمی صرف اللہ کے لیے رکھے گا نا, اور کس کے لیے رکھے گا کہ اس کا ثواب زیادہ ہے. اب جو جملہ میں کہنے والا ہوں یہ بڑا خطرناک ہے اور ٹائم نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں, اس لیے اس کو آپ میرے ورڈنگ پہ نہ جائیں. اس لیے شوہر کو اگر بری بیوی ملے تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ اگر اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے تو وہ اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا, اور بیوی کو اگر برا شوہر ملے تو وہ تو زیادہ اچھا ہے کہ اس کے ذریعے وہ آخرت کا بینک بیلنس بڑھا رہی ہے. لیکن مقصد یہ کہ اسلام نے ہر چیز کی لمٹ رکھی, ہر آدمی کے برداشت کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے. اور کربلا میں علی اکبر کا واقعہ اسی میں آتا ہے, لیکن یہاں رک کر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. یہ جو ٹالرنس, اس کا ثواب اگر سمجھ میں آئے, اور خالی ثواب نہیں, اس ثواب کی ویلیو پتا چلے کہ قیامت کے دن یہ کتنا انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف ایک جملہ جو آدمی کی انسلٹ تھا, شوہر بیوی یا بیوی شوہر, وہ برداشت کر گیا, یہی قیامت میں اس کی برابر نیکیوں میں سے جنت کی طرف اس کو لے کے چلا جائے. صرف ایک جملے کا ٹالرنس. اگر ذہن میں آخرت ہو وہ نہ بھولیے. تبھی امام نے اپنے گھر میں قبر بنائی تھی, اور شوہر اور بیوی کے حوالے سے. پھر قرآن نے بہت ڈیٹیل سے بات کی. یہ شادی کا انسٹیٹیوشن اتنا اہم ہے. مثلا قرآن کریم نے یہ بتایا کہ شوہر بیوی, ہسبینڈ اینڈ وائف, یہ نکاح کا انسٹیٹیوشن, اس کی 4 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, اور چاروں کا قرآن نے ذکر کیا ہے. یا تو دونوں بہت اچھے ہیں, جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ وہ تو اس میں پھر ہماری آپ کی نیت پتہ نہیں چلے کہ ہم اللہ کے لیے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں, یا وہ اتنی اچھی بیوی ہے کہ ہم اللہ کو بھی چھوڑ دیں تب بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. کیسے پتا چلے گا جب وہ بہت اچھی؟ کہا دونوں اچھے. کبھی قرآن نے کہا دوسری کیٹیگری ہے دونوں برے, یہ اس سے زیادہ برا ہے, وہ اس سے زیادہ بری. کبھی شوہر اچھا ہو بیوی بری, کبھی شوہر برا ہو بیوی اچھی. اب آ جائی, قرآن نے دونوں کو بتایا, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو ایسے ہیں, ایک کپل ایسا ہے شوہر بیوی, مرج البحرین, اللہ نے عصمت و طہارت کے ذریعے ان کو ملایا. بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران, سورہ رحمان کی, اس لیے میں جلدی بات کر رہا ہوں. بہترین کائنات کا کپل ہے کہ شوہر کو دیکھے تو اس کی مثال نہیں علی, بیوی کو دیکھے تو اس کی مثال نہیں زہرا, یہ ایک مثال. اب بالکل اس کے اپوزٹ سورہ لہب, تبت یدا ابی لہب وتب وامرأتہ حمالۃ الحطب. یہ ابو لہب ہے شوہر, اتنا برا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے. قرآن کہہ رہا, ایک طرح کا کرسنگ لگ رہا ہے نا, قرآن کہہ رہا. وامرأتہ, اور اس کی بیوی, حمالۃ الحطب, وہ جو پیغمبر کے راستے میں کوڑا کر کے کانٹے بچھاتی. ابو لہب بنی ہاشم کا تھا, پیغمبر کا چچا, اور اس کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی, معاویہ کی سگی پھوپھی جان. اب یہ دونوں کا کپل پورا قرآن نے سورہ نازل کر دیا, تبت یدا ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب کر کے.
وامرأتہ یعنی اس کی عورت، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں اٹھاتی، فی جیدہا حبل من مسد، پھر قرآن نے کہا کہ جو میں نے دوسری مجلس میں اپنے لیے ایک جملہ کہا، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا تو وہ جو رسی سے لکڑیاں باندھتی تھی وہ اس کے گلے میں پھنس گئی. یہ تیسری مثال، شوہر بہترین ہے، بیوی بدترین. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط، سورہ تحریم کے لاسٹ پیج کی آیت. اللہ مثال پیش کرتا ہے کافروں کے لیے کہ نوح کی بیوی ہے، وہ نبی ہے، یہ بے دین. لوط کی بیوی ہے، وہ نبی ہے اور یہ گمراہ. شوہر اچھا، بیوی بری. اور اسی کی آخری آیت آ رہی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کر رہا ہے. شوہر بدترین ہے فرعون، بیوی جناب آسیہ جنت کی سرداروں میں سے ایک سردار. تو دونوں اچھے یہ بھی قرآن نے بتایا، دونوں برے یہ بھی قرآن نے بتایا. شوہر اچھا بیوی بری، نوح اور لوط کی بیویاں بتائی، اور شوہر برا بیوی اچھی جناب آسیہ بتائی. اب یہاں پہ اسلام آگے بڑھ کے کہتا کہ بہت سارے پرابلم اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ جو سلیکشن آف اسپاؤس ہے اس ٹائم پر آدمی توجہ نہیں دیتا، اور اس کے لیے پھر ہمارے سامنے معصومین کی مثال آتی ہے. بس اب میں زیادہ کچھ نہیں کہہ پا رہا ہوں، آپ کا میں نے بہت وقت لے لیا، لیکن میرے حساب سے آج میں زیادہ کوئی بات نہیں کر پایا، بس ایک ہی نقطے کو بار بار ہائی لائٹ کرتا رہا. اگر آپ کو وہ اجر و ثواب پتہ چلے اور قیامت کے دن وہ کس طرح آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو کے آپ کو ملے گا، تو آدمی اس سے بھی بڑی قربانی دینے کو تیار ہے. کس سے بڑی؟ بری بیوی کے ساتھ بھی گزارا کرے گا، برے شوہر کے ساتھ بھی گزارا کرے گی. اب آئیے، کائنات کے بہترین انسانوں میں سے ایک کی شادی کا وقت آیا، اور یہ وہ شادی ہے جو کربلا سے ایک طرح سے ریلیٹ بھی کرتی، شاید سب سے زیادہ یہ والی شادی. وہ کیا؟ آقا حسین جنت کے جوانوں کے سردار، مولا زندہ ہیں، ان کی مادر گرامی آقا حسین کی دنیا سے جا چکی. شہر بانوں سے شادی ہوئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. چوتھے امام کی والدہ چوتھے امام کی ولادت کے بعد فرسٹ ویک میں ہی انتقال کر گئی. تو چوتھے امام تو امام معصوم ہے، ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ماں کی. اب دوسری شادی کا وقت آئے تو دوسری شادی کا انتخاب ہوا میمونہ سے. میمونہ کون ہے؟ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک کا نام ہے ابو سفیان. ابو سفیان کا بیٹا بہت مشہور ہے، معاویہ. اب یہ آپ اعمال عاشورہ میں، زیارت عاشورہ میں جائیں گے، توجہ دیجیے. اور اس کی 2 بیٹیاں بہت مشہور ہیں. ویسے تو اس کی اولادیں 8-9 تھی، لیکن ایک بیٹا 2 بیٹیاں بہت مشہور ہیں. بیٹے کا نام ہے معاویہ، بیٹی کا نام ہے ام حبیبہ جو رسول خدا کی بیوی بنی، اور دوسری بیٹی کا نام ہے میمونہ. کہ جب شادی کا وقت آیا آقا حسین کی، تو مولا نے میمونہ کا انتخاب کیا. یہ میمونہ جو تھی، نہیں، میمونہ جو تھی، ان کی شادی ہوئی تھی طائف کے ایک بہت بڑے سردار. اتنا بڑا سردار کہ قریش رسول خدا کو تانا دیتے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو عروہ ابن مسعود کو بناتا. وہ عرب کا سب سے بڑا، اس کے ساتھ شادی میمونہ کی، جس کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا لیلا. اب یہ لیلا وہ ہیں، ان کی ماں میمونہ، تو ان کی خالہ ہو گئی ام حبیبہ، یعنی رسول خدا ان کے خالو، انکل. اور معاویہ ان کا ماموں، ان کی ماں کا بھائی. تو وہ ان کی والدہ ایک بہن ہے ام حبیبہ جو رسول خدا کی بیوی، رسول خالو بنے. ایک بھائی معاویہ ہے، وہ معاویہ ان کا ماموں بنے. تو معاویہ کا بیٹا یزید ان کا فرسٹ کزن بنا، ماموں زاد بھائی. یزید ان کے ماموں کا بیٹا ہوا، اور یہ یزید کی پھوپھی کی بیٹی. میدان کربلا میں اسی لیے سب سے زیادہ پریشان ام لیلا. اب یہ ام لیلا کی شادی کا جب وقت آیا، اور ادھر مولا اپنے بیٹے حسین کے لیے لڑکی کا انتخاب کر رہے، چنانچہ ام لیلا کا انتخاب کیا گیا. یہ شادی ہو گئی. شادی کے نتیجے میں 1 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا فاطمہ کبریٰ. یہ چوتھے امام کی سگی بہن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مائیں الگ. اور اگلے سال دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا علی اکبر. علی اکبر اور فاطمہ کبریٰ دونوں کی مائیں بھی ایک. اب وہ میں حدیث جلدی سے پڑھ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ یہ میں نے کہا بیٹی کا نام فاطمہ کبریٰ رکھا گیا، بیٹے کا نام علی اکبر رکھا گیا. یہ کبریٰ اور اکبر تو بعد میں آیا، اس وقت تو نام خالی فاطمہ، خالی علی. اور مولا کا جملہ ہے کہ میرے تو 100 بیٹے ہو جائیں تو سب کا نام علی رکھوں، اور 100 بیٹیاں ہو جائیں تو سب کا نام فاطمہ رکھوں، کہ ان 2 ناموں سے اچھا نام کائنات میں ہے کون سا؟ لیکن فاطمہ کبریٰ
فاطمہ کبریٰ بڑی بہن ہے، علی اکبر چھوٹے بھائی ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے باپ اور ماں ایک ہے. اب علی اکبر پیدا ہو گئے. بعض علماء کہتے ہیں کہ آقا حسین کو علی اکبر کی ولادت سے جتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی جناب زینب کبریٰ کو ہوئی، اور اتنی کہ علی اکبر بیٹے تھے ام لیلہ کے، لیکن زیادہ ٹائم ان کا گزرتا تھا جناب زینب کے پاس. جناب زینب نے ام لیلہ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میری ابھی کوئی اولاد نہیں، اس کو میں اپنا بیٹا سمجھ کے پالنا چاہتی ہوں، بیٹا بنا کے پالنا چاہتی ہوں، کیونکہ سگی پھوپھی. تو ایڈاپشن تو نہیں کہا، لیکن اس میں محرم کا مسئلہ بھی نہیں. اب علی اکبر سوتے ہیں تو جناب زینب کے ساتھ، غذا کا انتظام ہے تو جناب زینب کرتی ہیں، لباس کی تیاریاں ہیں تو جناب زینب کرتی ہیں، جو تعلیم دی جاتی ہے شروع میں بچوں کو عورتیں ہی تعلیم دیتی ہیں وہ جناب زینب. اور علی اکبر جوان ہوئے. جناب قاسم جب جوان ہوئے تھے تو شادی کی عمر تھی نہیں، 13 سال. علی اکبر جب جوان ہوئے 18 سال تو شادی کی عمر تھی. چنانچہ اکثر عورتیں آ کے جیسے عورتوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں نا، شہزادی زینب آپ اپنے بیٹے کا نکاح کب کریں گے؟ تو بس 1-8 سال میں شادی کروں گی اور تم سب کو اس شادی میں شریک ہونا ہے. مدینے کی ایک عورت سے وعدہ لیا، اور اس میں آ گیا 28 رجب، اور آقا حسین کو مدینے سے کربلا پہنچنا پڑا. حسین کربلا پہنچ گئے. بہت شارٹ کر رہا ہوں ورنہ تو میں جناب علی اکبر کے مسائل بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین بھی ہے اور میرے پاس کچھ ایسے واقعات بھی علماء کے کہ جہاں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں وہاں خواتین میں شہزادی فاطمہ ضرور آتی ہیں اپنے پوتے کے مسائل سننے کے. کربلا میں عاشور کا دن آ گیا. حسین نے عاشور کا اسٹارٹ بھی جناب علی اکبر سے کیا. بیٹا اکبر اذان تم دو گے، اذان سے ہی دن شروع ہوتا ہے نا. عاشور کا دن شروع ہوا علی اکبر کی اذان سے، اور اس کے بعد جب جہاد شروع ہوا تو وہی علی اکبر تو جوان بیٹا ہے نا، باپ کے اوپر دشمنوں کو دیکھ رہا، بار بار کہتا بابا میں جاؤں، نہیں. اچھا اس جملے میں بھی ایک مسئلہ ہے، آج مسائب میں ٹائم نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں کہ حسین اپنی اولاد کو روک رہے، اصحاب کو بھیج رہے. ایک ایک کر کے سارے صحابی گئے. عباس جب آتے تھے تو حسین کہتے تھے تم میرے لشکر کے علمدار، اور علی اکبر جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں پہلے میرے صحابیوں کو جانے. اور بہت اہم یہ جملہ، جب میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہر آدمی کا ٹالرنس لیول الگ ہوتا ہے، اس سے تعلق ہے، لیکن کل یا پرسوں بتاؤں گا، آج وقت نہیں. یہاں تک کہ تمام اصحاب امام شہید ہو گئے، اب بنی ہاشم کی باری ہے. اور جیسے ہی بنی ہاشم کی باری آئی حسین نے کہا اکبر بیٹا سب سے پہلے تمہیں جانا. حسین پہلا لاشا اپنے لال کا اٹھائے گا، پھر بہن کی اولاد، پھر بھائی کی اولاد، پھر دوسروں کی باری آئی. وقت امتحان یہ نہیں ہوگا کہ بہن کی اولاد کو بھیج دیں، بھائی کی اولاد کو بھیج دیں، اپنے بیٹے کو بچا کے رکھیں، پہلے تمہیں جانا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں علی اکبر تو سب سے آخری شہید ہے. اب آپ حضرات تو کربلا جاتے ہیں، بہت جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں. آج بھی جناب علی اکبر کی جو زیارت آقا حسین کے پائیں پڑھی جاتی ہے جہاں اکبر دفن ہے، اس کا ایک جملہ ہے السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل. نسل رسالت کے پہلے شہید آپ کو ہمارا سلام. یہ لفظ ہم کہتے ہیں کہ نسل رسالت کے پہلے شہید، سب سے پہلے شہید اکبر اس لیے تھے کہ حسین نے کہا اکبر تمہیں جانا. اکبر نے کہا بابا میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا، اب بار بار آپ سے درخواست کر رہا تھا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے. حسین نے کہا نہیں اکبر رک جاؤ، تم اس طرح نہیں جا سکتے، پہلے جاؤ خیمے میں تمام بیویوں سے مل کے آخری سلام کرو پھر جاؤ. عباس سے صرف اتنا کہا تھا کہ جا کے زینب سے اجازت لو. اکبر سے اتنا نہیں کہا، ساری بیویوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، پھپھیوں سے، سب سے ملو اور اجازت لو. اب اکبر باپ کا حکم آ گیا، خیمے گاہ میں داخل ہوئے. پہلا دل میں پہلا خیال یہ ہے کہ ماں کو جا کے کیسے بتاؤں گا کہ اماں اب اپنے 18 سال کے جوان کا لاشا دیکھنے کو تیار ہو. اکبر تو وہ ہے نا، وہ محلقہ، وہ چاند جیسا چہرہ، وہ شبیہ رسول. کہ بعد واقعہ کربلا جب یہ قافلہ عیسائیوں کی ایک گاؤں سے گزرا تو عیسائی عورتوں نے اکبر کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا.
اور ایک عورت کی زبان پہ آ گیا اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہے. ام لیلہ نے چونک کے سر اٹھایا, کہا کہ اس کی ماں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا ہے جو اس کی موت کی دعا کر رہی. وہ عیسائی عورت تڑپ کے کہتی ارے ہم غیر ہیں, ہم سے اس جوان کا اتنا چاند جیسا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا. ارے ماں زندہ ہوگی تو کس دل سے اس نے اپنے لال کا لاشا دیکھا ہوگا. تو اب اکبر سوچتے چلے کہ سب سے پہلے تو ماں کے پاس جانا, ماں سے کیسے اجازت دوں, ماں کو کیسے بتاؤں. اجازت کا مطلب ہے یہ بتاؤں کہ اماں اب آپ کا 18 سال کا جوان مرنے جا رہا. خیمے میں داخل ہوئے. ام لیلہ کے خیمے میں تو ایک عجیب منظر دیکھا. ام لیلہ مصلی یا جائے نماز بچھا کے سجادہ بچھا کے بیٹھی. گھبرا کے کہا اماں یہ تو کسی نماز کا وقت نہیں ہے, ظہرین کی نماز ہو چکی ہے, مغربین میں بہت ٹائم باقی, یہ کون سی نماز. ام لیلہ نے کہا کہ اکبر تجھے پتا ہے میرا اس ظالم سے ایک رشتہ ہے. یہ تفصیل میں نے اس جملے کے لیے بتائی تھی, اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میدان میں تیرے قدم پیچھے ہٹے تو دنیا کہے گی کہ دیکھا یہ ام لیلہ کے خون کا اثر ہے کہ اکبر پیچھے ہٹ گیا. میں نے اللہ سے منت مانی ہے کہ میرے بیٹے کا لاشا آئے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو. یہ ہے کربلا. ہماری عورت ایک پراپر حجاب پہننے کو تیار نہیں, وہاں ماں منت مان کے بیٹھی ہے اکبر کا لاشا آئے تو 2 رکعت نماز پڑھوں گے, یہ نظر کی ہوئی. اکبر نے کہا اماں آپ نے تو میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا, میں تو سوچتے ہوئے آیا تھا آپ سے کیسے اجازت لوں. لیلا نے کہا بیٹا جلدی سے جا, مجھے اپنی منت کو پورا کرنا ہے. اب اکبر باہر آئے, اور آپ نے سنا ہے کہ اکبر کا باہر آنا قیامت کا. ہر بیوی اکبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے, نہیں ابھی نہیں, ابھی اکبر زینب کے خیمے میں گئے. اب وہاں بھی یہی مسئلہ, پھوپھی اماں کو کیسے بتاؤں, پھوپھی اماں آپ کا اکبر مرنے جا رہا, کیسے بتا. عبد الرزاق المقرم ایران کے بہت بڑے, عراق کے بہت بڑے خطیب ہیں, ان کی کتاب ہے مقتل حسین, اس میں یہ روایت. اکبر گئے, دیکھا میری پھوپھی زینب زمین پہ بیٹھی. اکبر نے جا کے پھوپھی کی گود میں سر رکھ دیا. پالا ہے زینب نے, گودی میں پالا. جیسے ہی اکبر نے سر رکھا تو جیسا ماؤں کا طریقہ, زینب نے اپنے بالوں سے, اپنی انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں ذرا کنگھی کرنا شروع کر دی. کہا اکبر بیٹا یہ تو جہاد کا وقت ہے, یہاں کیوں آیا. اکبر نے کہا پھوپھی اماں آج ایک مسئلہ مجھے پریشان کر رہا, اس کا جواب لینے آیا. زینب حیران ہو گئی, بیٹا یہ کوئی مسئلے کا وقت ہے, جا کے میدان میں بابا کی مدد کر. کہا نہیں ایک بہت اہم مسئلہ ہے. تو کہا کہ تیرا باپ امام وقت ہے, جا کے اپنے باپ سے پوچھ لے. کہا نہیں پھوپھی اماں آپ کو پتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا جو پوچھا تو وہ آپ سے ہی تو پوچھا. زینب نے کہا جلدی بتا تیرا مسئلہ کیا. کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بتا دیجیے, آپ کا رتبہ زیادہ بڑا ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ بڑا ہے. ماں کا نام سننا تھا, زینب برداشت نہ کر سکی. ایک مرتبہ اکبر کے سر کو گود سے ہٹایا, کھڑی ہو گئی. اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہو کے کیسا سوال کر رہا. ارے کہاں فاطمہ زہرا, کہاں میں تو ان کی ایک کنیز کے برابر ہوں. اکبر نے کہا تو پھوپھی اماں اگر ایسی بات ہے نا تو آج فاطمہ کے بیٹے پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجیے. تڑپ کے زینب نے کہا اکبر کسی اور طرح سے مجھے اطلاع ملتی کہ میرا اکبر مارا جا رہا تو پتہ نہیں دل پہ کیا قیامت گزرتی, مگر تو نے ایسی بات کہہ دی. جا اکبر بیٹا میں نے تجھے خدا حافظ کہا. فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا اور اکبر باہر آ گئے. لیکن پہلا یہ عجیب جملہ ہے کہ لشکر یزید کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, اکبر خیموں سے باہر نہیں آ رہے, ورنہ تو ہر شہید جاتا ہے, آ جاتا ہے, اجازت لیتا ہے, آ جاتا. ہوتا کیا جب اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں کوئی پھوپھی آ کے لپٹ جاتی ہے, اکبر بیٹا ذرا ایک بار تو اور اپنے چہرے کی زیارت کرا دوں. کوئی بہن آ کے گلے لگ جاتی ہے, اکبر بھیا ایک مرتبہ اور میں تمہاری زیارت کروں. یہاں تک کہ حسین نے دیکھا, حمید ابن مسلم کا جملہ ہے نا, خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا, اٹھتا تھا گرتا تھا, کوئی نہ کوئی بیوی آ کے روکتی ہے, حسین آ گئے. کہا بیویوں اکبر کا راستہ مت روکو, بہت دیر ہو رہی ہے, اکبر کو جانے دو. اب اکبر باہر آئے, باہر آنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو. دیکھیے حسین کا طریقہ دیکھیے, کوئی اور شہید حسین نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. ادھر اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے. صرف اکبر واحد شہید ہے کہ جیسے ہی ایک مرتبہ اکبر چلے, حسین نے ایک مرتبہ عمر سعد کو مخاطب کیا, کہا اے عمر سعد
اقتا نسلہ کہ اللہ تیری نسل کو کاٹ دے جس طرح میرا اکبر اس وقت میدان میں جا رہا ہے. تیسری بات سنی اور کسی شہید کے لیے جملہ نہیں ملے گا. اور پھر آسمان کو دیکھا کہا خدا بندہ میں اپنا وہ بیٹا قربان کر رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے. چوتھا جملہ سنی یہ اکبر ہے. جوان شاید اتنا نہ سمجھے لیکن جن باپ اور ماں کے 18 سال کے بیٹے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ کیا قیامت گزر رہی ہے باپ کے دل پر بھی اور ماں کے دل پر بھی. گھوڑے پہ سوار ہوئے اکبر چلے. اب جو چلے تو اکبر کو لگا میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا. اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بوڑھا بابا, میرا 57 سال کا بوڑھا بابا میری سواری کے پیچھے آ رہا, پیدل آ رہا اور اس طرح آ رہا کہ جیسے جیسے گھوڑے کی سپیڈ بڑھ رہی ہے حسین پیدل ہے, حسین بھی اپنی رفتار بڑھا رہے. گھبرا کے جوان بیٹے نے گھوڑا روکا, گھوڑے سے اترے, ہاتھ جوڑے, بابا اگر آپ اس طرح چلے تو میں تو مقتل میں نہیں جا سکتا ہوں. پانچواں جملہ عجیب جملہ. حسین نے کہا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے, تجھے نہیں پتا اس وقت بوڑھے باپ کے دل میں کیا قیامت گزر رہی ہے. یہ صابر حسین کا جملہ کربلا میں آپ کو اکبر کے لیے نظر آئے گا. اکبر نے کہا لیکن بابا میں کیسے برداشت کروں کہ آپ میری سواری کے پیچھے پیدل آئیں. حسین نے کہا اچھا جا اکبر میں نے تجھے خدا حافظ کہا. اور حسین اس ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے جو تلہ زینبیہ کہلاتا. اکبر میں یہاں بیٹھا ہوں. اب ایک عجیب منظر بنا. بس میں زیادہ لمبی اب بات نہیں کر سکتا. اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے, حسین ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے. زینب خیمے کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی. ام لیلہ اس مسلح کے اوپر نماز کی حالت میں کھڑی ہو گئی. اب اکبر دشمن کی فوج کو دیکھ رہے, حسین اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے, زینب حسین کے چہرے کو دیکھ رہی, لیلہ زینب کے چہرے کو دیکھ رہی. شیر خدا کے پوتے کا جہاد, واپس بھی آئے, پھر گئے, پھر آئے, سب تفصیلات چھوڑ دیجئے. تھوڑی دیر گزری, اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے, حسین ٹیلے سے زمین کربلا پہ گرے, زینب خیمے کے پردے پہ غش کھا کے گری, لیلہ شکر کے سجدے میں گری. شکرن للہ, شکرن للہ, پروردگار میری کمائی کام آئی. اور اکبر ٹیلے سے, حسین ٹیلے سے گرے, گر کے سنبھل کے کھڑے ہوئے, آواز دی. دیکھیے ایک اور عجیب بات, آواز دی ادعونی یا بنیا, ادعونی یا بنیا, بیٹا مجھے آواز دے, تیرے بابا کو نظر نہیں آ رہا, آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. یہ جوان بیٹا ہے نا, بوڑھے باپ کی آنکھوں کی روشنی کچھ دیر کے لیے چلی گئی ہے. بیٹا مجھے آواز دے تاکہ میں تیرے قریب آؤں. آج بھی آپ کربلا میں مقام علی اکبر پہ جاتے ہیں, اکبر وہاں زمین کربلا پہ گرا, آواز دی الیہ الیہ, بابا ادھر آئیے ادھر آئیے. حسین آواز سن کے چل رہے ہیں, اکبر کے قریب پہنچے. خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے. اکبر تو بعد میں نظر آیا, جوان کے سینے سے نکلنے والے خون سے کربلا کی زمین سرخ ہے. حسین کی نگاہ پڑی, اکبر کے قریب گئے, دیکھا اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے. حسین نے کہا اکبر بیٹا میں تجھے خیموں میں لے جانا چاہتا ہوں. اور یہ کہے کہ میرا مظلوم آقا جھکا, ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا, ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے رکھا, اٹھانا چاہا لیکن اللہ 57 سال کا یہ ضعیف باپ اکبر اٹھایا نہ گیا. حسین نے دوبارہ کوشش کی, بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جسم اٹھایا نہ گیا. جب تیسری بار بھی حسین کامیاب نہ ہوئے تو ایک جملہ کہا, بس اب میری آپ کی زحمتیں تمام. کہ اکبر بیٹا تم بھی تو باپ کی مدد کرو. اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کر سکتا ہوں. کہا اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو, اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈالو تو میں تمہیں آسانی سے اٹھاؤں گا. باپ کا حکم آ گیا, اکبر نے سینے سے ایک ہاتھ ہٹایا, حسین کی گردن میں ڈالا. حسین نے کہا لیکن اکبر بیٹا دوسرا ہاتھ بھی تو میری گردن میں ڈالو. اکبر نے کہا بابا یہ دوسرا ہاتھ میں سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں. بھائی اتنا سننا تھا. ایک بار میرا مظلوم آقا 2 قدم پیچھے ہٹا. کہا اکبر بیٹا یہ کیا کہہ دیا, کیا تمہیں پتا نہیں تمہارا باپ کتنا صابر ہے. یہ دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹاؤ, باپ دیکھنا چاہتا ہے. حکم آ گیا, اکبر نے دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹایا.
جوان کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا. حسین نے کہا اکبر بیٹا بس اتنی سی بات تھی. یہ کہہ کہ میرا مولا اس طرح سے اکبر کے سینے کے قریب بیٹھا جیسے آپ نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں, اور ایک بار برچھی کے اوپر ہاتھ رکھا. میرا دل چاہتا ہے میں پکار کے کہوں یا رسول اللہ ذرا جلدی سے کربلا آئیے, لیکن اکیلے نہیں آئیے گا, ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے گا. اے ابراہیم ذرا آ کے دیکھیں یہ کربلا کا اسماعیل ہے, لیکن باپ کے ہاتھ کانپ نہیں رہے ہیں, باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہے. یہ کہہ کے ایک بار حسین نے برچھی کے پھل پہ ہاتھ ڈالا. اب میرا دل کہتا ہے ایک جملہ ضرور کہا ہوگا, بابا یا علی مدد. ہر ایک کی مدد کو آتے, اپنے حسین کی مدد کو آ. جوان کے سینے سے برچھی نکالنا, بس ادھر حسین نے برچھی ہلائی. برچھی کلیجے میں تھی, اکبر کا کلیجہ ہلا. کلیجے کا ہلنا ہے, اکبر کا سارا جسم ہلا. اکبر کے جسم کا ہلنا ہے, زمین کربلا ہلی. زمین کربلا کا ہلنا ہے, پردے ہلے. زینب کی آواز آئی, بھیا میری مدد کی ضرورت ہے تو بہن آئے. حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا, زینب خیمے سے باہر نہ آنا, تیرے پردے پر میرا اکبر قربان. تو مولا ذرا شام غریب آئیے, چادر چھنی, خیمے جلے, یہی زینب مقتل میں کس طرح آ رہی ہے. واہ اکبر, واہ.